نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت آمنہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نکاح قبیلہ بنو زہرہ کی معزز ترین خاتون حضرت آمنہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ملاپ سے ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بظاہر اسباب دنیا میں وجود بخشا۔ حضرت آمنہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے اس زمانے میں جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میرے بطن میں تھے کبھی کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، اور عجیب برکتیں اس زمانے میں ظاہر ہوتی رہیں، اور ایسے خواب دکھائے جاتے رہے جس میں صاف طور پر یہ اشارہ تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو ذات پرورش پا رہی ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ اپنے دور کا نبی، اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ، ہادی عالم ہے۔ اور یہ حضرت آمنہ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب ترین پیغمبر کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو پورا گھر روشنی سے بھر گیا۔ دوسری جانب یہ ہوا کہ کسریٰ فارس کے علاقہ کے بادشاہ کا نام کہ ایک آتش کدہ میں ایک آگ جل رہی تھی جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی جو سالوں اور صدیوں سے جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتے ہی وہ آگ بجھ گئی اور اس کے محل کے 14 کنگورے فوراً ٹوٹ کر گر پڑے، اور ایک نہر ساوا کے نام سے جاری تھی وہ اچانک خشک ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں میں خلبلی مچ گئی کہ یہ تو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، اور تحقیقات شروع ہوئیں جس کی تمام تفصیل سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ جو پرانی کتابوں کے جاننے والے تھے انہوں نے آ کر یہ خبر دی کہ دراصل آخری نبی کی پیدائش ہو چکی ہے، اور 14 کنگورے کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ 14 پیڑھیوں اور بادشاہوں کے بعد کسریٰ کی حکومت ہمیشہ کے لیے دنیا سے فنا ہو جائے گی اور باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ یہی ہوا۔ جو اس زمانے میں بادشاہ تھا اس کے 14 بادشاہوں کے بعد کسریٰ کی حکومت کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ آپ کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ اس میں اصحاب سیر کا اختلاف ہے کہ پیدائش کی تاریخ کون سی تھی۔ بعض نے کہا 2، بعض نے 5، اور بعض نے 9، اور بعض نے 12 کہا ہے۔ بہرحال شریعت میں جو اصول ہیں ان کے اعتبار سے محض کسی تاریخ کی اہمیت نہیں، البتہ مہینہ ربیع الاول ہی کا متعین ہے۔ ربیع الاول کو خاص طور پر ان تاریخوں اور ان ایام میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد اور آپ کی سیرت کا تذکرہ اور آپ کے زمانے کا حالات کا تذکرہ ہمارے لیے بہرحال سعادت کی بات ہے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو تمام خاندان قریش کے اندر خوشی پھیل گئی۔ چونکہ آپ کے والد ماجد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب نے آپ کے لیے عقیقے کا انتظام کیا۔ تمام خاندان قریش کو دعوت دی اور آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور اس نام کے بارے میں ان کو خواب میں بتلایا گیا تھا کہ آپ کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام تم احمد رکھنا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو خبر دے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ صف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ چونکہ مکہ میں ایسے نام کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو عجیب و غریب نام رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا محمد ہے۔ یہ دونوں احمد اور محمد نام حمد سے ماخوذ ہیں۔ حمد کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا
اور احمد کا مطلب اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا مطلب جس کی بہت تعریف کی جائے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام پر یہ دونوں باتیں صادق آتی ہیں۔ آپ بھی قابل تعریف، اور آپ کی زبان مبارکہ سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نکلی ہے، کسی اور زبان سے اس انداز میں نہیں نکلی۔ سردار مکہ خواجہ عبد المطلب اگر مجلس میں بیٹھے رہتے تو کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لاتے تو ان کے برابر میں بیٹھتے۔ کسی کو اگر ناگواری ہوتی تو دادا کہتے، اس میرے بیٹے کی الگ ہی شان ہے، اور نہایت تعلق کا اظہار کرتے رہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، بعد میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس لیے دادا کو بہت زیادہ پیار تھا۔ نیز آپ کے والد سے بھی دادا کو بہت پیار تھا، کیونکہ 100 اونٹ قربان کر کے ان کی جان بچی تھی، اور پھر جوانی کی عمر، بعض روایت میں ہے کہ کل 18 سال کی عمر میں مدینہ کے سفر کے دوران ان کی وفات ہو گئی تھی۔ آج کی ان باتوں کا خلاصہ یہ نکلا، پیغمبر علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آپ کا تعلق خاندان قریش سے ہے، جو فہر بن مالک کے بعد سے قریش کہلائے جانے لگے، اور یہ پورا خاندان اپنے اخلاق، کردار، طاقت اور قوت کے اعتبار سے اس وقت بھی ممتاز تھا اور آج بھی ممتاز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ اس مہینے میں ہوئی جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے بچپن اور بعثت سے پہلے کے حالات انشاءاللہ وہ کل کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے درود شریف کا ورد رکھنا چاہیے تاکہ اس کی برکات سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔